مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وقال تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے روب اور دبدبے میں اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا ساجی نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے وہ ایک ہے یکتا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے ازواج پر آپ کے اہل بیت پر آپ کے ماننے والوں پر معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ حامیم فصلت کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہے بنجر ہے سوکھی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جب ہم اس زمین پر پانی برساتے ہیں بارش برساتے ہیں وہی زمین پلتی ہے پھولتی ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے رونما باغیچوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو اور بارش کے ذریعے سے زمین کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو چینجنگ ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا ہے ایک زمین ہے جو بنجر ہے خشک ہے سوکھا ہے بارش برسنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو نرم کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے اندر سے نباتات غلہ پھول پودے پھل اگاتا ہے جو زمین بنجر تھی جو سوکھی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین خوبصورت باغیچوں کی شکل میں باغات کی شکل میں تبدیل ہو گئی بدل گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بندوں کو بارش کی طرف
غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تلقین کی ہے کہ بارش جو ہم برسا رہے ہیں اس پر غور و فکر کرو۔ حضرات، پانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ انسانی زندگی اس دنیا میں جن چیزوں پر ڈیپینڈ ہے ان میں سے ایک پانی بھی ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الماء هو الحیاء فحافظ علی حیاتک۔ پانی زندگی ہے، پانی کی حفاظت کر کے اپنی زندگی کی حفاظت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ہر جاندار، ہر مخلوق جو زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ انسان کی زندگی کی بقا، جانوروں کی زندگی کی بقا پانی پر ہے۔ صرف یہ انسانی زندگی کی ضرورت کی چیز نہیں ہے پانی، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے مخلوق ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے چرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ہر جان رکھنے والی مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ ہر زندہ چیز، ہر جان رکھنے والی چیز کو پانی کی ضرورت ہے۔ اگر پانی انسان کو نہ ملے، اگر جانور کو پانی نہ ملے، ہم دیکھتے ہیں گرمی کے دنوں میں راستوں میں دیکھتے ہیں کہ کئی پرندے مرے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرندے کو پیاس ہے، پانی سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ حضرات، ویسے تو زمین کا اکثر حصہ پانی پر ہے، زمین کا اکثر حصہ پانی پر ہے، خشکی کا حصہ ایک ہے اور سمندری حصہ 3 جانب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں جو پانی رکھا ہے، جو کہ کھارا پانی ہے، سمندر کے کھارے پانی سے انسان کی زندگی کی بقا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کی جو بقا ہے وہ بارش کے پانی سے ہے، زمین کے اندر سے جو نکلنے والا پانی ہے، کنویں کے پانی سے ہے، پہاڑوں سے جو نکلنے والا پانی ہے، چشمے کے پانی سے انسان کی زندگی کا بقا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کے اندر بیان فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ۔ اے انسانوں، ذرا غور و فکر کرو، جس پانی کو ہم برساتے ہیں، جس پانی کو تم پیتے ہو، وہ پانی کو کون برساتا ہے؟ زمین سے کون نکالتا ہے؟ پہاڑوں کے چشموں سے کون نکالتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ جو پانی ہم بارش جو آسمان سے برساتے ہیں، ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ جب بارش کو ہم برساتے ہیں، زمین سے پانی ہم آپ کو دیتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے سے چشمے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تشکرون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے پانی کو بھی سمندر کے پانی کی طرح اگر کھارا کر دیتا، بارش برس کے بھی بے فائدہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا اور بارش کے پانی کو زمین سے نکلنے والا پانی اور پہاڑوں کے چشموں سے نکلنے والا پانی کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر بارش کے پانی کو بھی ہم سمندر کے پانی کی طرح اگر کھارا کر دیتے
تو یہ بارش برس کے بھی بے فائدہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو میٹھا بنایا ہے، پینے کے لائق بنایا ہے۔ بارش کے پانی کو انسان پیتا ہے، جانور بھی پیتے ہیں، کیڑے مکوڑے پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، نباتات کی پانی کی ضرورت ملتی ہے، کھیتی باڑی کو بارش کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ حضرات قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں بارش کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کو پاکیزہ پانی قرار دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی برسایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے برسنے والے پانی یعنی بارش کے پانی کو برکت والا پانی قرار دیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بارش کی ضرورت پڑتی ہے، گویا کہ موسم سرما کے بعد جب موسم بارش آتا ہے، اگر بارش کا موسم آنے کے باوجود بھی اگر بارش نہ برسے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کتنا مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم کو ہی دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں کیسی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، ہم لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد جب آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے، کسان کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارش کے پورے نظام کو، پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پورے نظام، پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ بارش سے پہلے کیا ہوتا ہے، آسمانوں میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، اگر کیسے ایک طرف سے دوسرے طرف بادل لے کر جاتی ہے، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، ہوائیں چلنے کی وجہ سے زمین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور بارش سے پہلے جو چھینٹیں پڑتی ہیں اس کی وجہ سے زمین کے اندر جو بھیگی بھیگی جو خوشبوئیں نکلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پورے نظام، پورے سسٹم کو بیان فرمایا ہے۔ بارش ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بارش۔ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے آسمان سے جو پانی برسایا ہے اس پانی کو ہم ٹھیک انداز میں جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں ہم پانی برساتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اے انسان جس پانی کو ہم برساتے ہیں وہ پانی تمہاری پہنچ سے باہر بھی ہو سکتی ہے، اس پانی کو ہم تمہارے پہنچ سے باہر کر سکتے ہیں۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی علاقوں میں پانی زمین کی اتنی گہرائیوں کے اندر چلی گئی کہ آج کے بور بھی کام نہیں آتی، آج کے مشنریاں بھی کوئی کام نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی بارش کو جتنی ضرورت ہے مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ وہیں پر اللہ نے فرمایا انسانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے یہی پانی تمہارے پہنچ سے باہر بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ہمارے پاس وہ قدرت ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں بھی پانی چلے جاتا ہے، انسان کی آبادیوں میں بھی پانی گھس جاتا ہے، انسان کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے۔ کئی سال پہلے کا جو واقعہ ہمارے سامنے، چنئی کا جو طوفان اور سونامی آیا تھا، وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ چنئی سے لے کر کڑلور تک جو ساحلی علاقہ ہے، سونامی کی وجہ سے کتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، ہزاروں کی تعداد میں موت کے لقمے میں چلے گئے۔ گزشتہ سال رام نگرم کا جو سیلاب ہمارے سامنے، ابھی بھی ہمارے سامنے وہ واقعہ بھی موجود ہے۔ ابھی ہمارے پڑوسی اسٹیٹ جو کیرلا کا جو وائناڈ کا جو حالات ہے آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ہم آسمان سے جو پانی برساتے ہیں وہ تمہاری ضرورت کے بقدر ٹھیک انداز میں مقدار کے موافق ہمیں برساتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ کہ جس پانی کو ہم برساتے ہیں ہم طاقت رکھتے ہیں کہ اس پانی سے تمہاری پہنچ سے باہر بھی ہم کر سکتے ہیں اس پانی کو۔ اس کے لیے یہی دو مثال کافی ہے کہ کئی سارے علاقوں میں پانی کی قلت ہے، پانی کی تنگی ہے، کئی میٹر تک بور ڈال رہے ہیں لیکن پانی ملنے کا نام و نشان نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے باہر کر دیا، انسان کی پہنچ سے باہر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی دوسری مثال یہی ہے کہ آج انسان جو پانی کو اسٹور کر کے رکھتا ہے تالابوں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں اور ڈیم کی شکل میں، جو انسان آج پانی کو جمع کر کے رکھ دیتا ہے، کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بتانے کے لیے کہ اے انسان اس پانی کو تمہارے پہنچ سے میں باہر بھی کر سکتا ہوں، اس کی طاقت میرے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے ایک نشانی کو، قیامت کے ایک حالات کو بیان فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جب قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت سے پہلے زمین کے اندر جو رونمائے تبدیلی پیدا ہونے والی ہے، جو چینجنگ ہونے والا ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ جو سمندر کے پانیاں ہیں وہ انسانی آبادیوں میں گھس جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ اس کی کئی ساری مثالیں، جیسے میں نے کہا کہ چنئی کا سونامی بھی ہمارے سامنے موجود ہے، کئی سارے اسٹیٹوں کے اندر یہ سیلاب کا ہر سال کسی نہ کسی اسٹیٹ کے اندر، کسی نہ کسی آبادیوں کے اندر، کہیں رام نگرم کے اندر سیلاب آیا، کہیں بہار کے اندر باڑھ آیا، کہیں کرنول شہر حیدرآباد کے قریب جو کرنول ہے وہاں کا واقعہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی جو دبئی کے اندر جو پانی برسی ہے، بارش برسی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔
بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کو ضرورت سے کم بھی ملے تو یہ بھی عذاب بن جاتا ہے، اگر انسان کو ضرورت سے زیادہ ملے تو یہ بھی عذاب بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے آسمان سے جو پانی برساتے ہیں وہ ٹھیک انداز میں مقدار کے موافق تمہاری ضرورت جتنی ہے اتنی ہم پانی برساتے ہیں. اگر ہماری ضرورت سے کم پڑ جائے تو وہ قحط سالی ہے، اگر ہماری ضرورت سے اگر زیادہ ہو جائے تو یہی سیلاب ہے، سونامی ہے، طوفان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے قوموں کا تذکرہ کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قوموں کو پانی کے عذاب میں مبتلا کیا. کئی قوم جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، تبلیغ و تفہیم، بحث و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا، ٹھوڑیاں پکڑ کر سمجھاتے رہے. ایک اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن قوم اتنی ضدی تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو بھی اسی پانی کے عذاب میں مبتلا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے تم اس کشتی پر سوار ہو جا تاکہ تجھے نجات مل جائے. لیکن بیٹا ماننے سے نہ رہا کہ جب عذاب آئے گا، جب پانی آئے گا تو میں پہاڑوں میں چڑھ جاؤں گا، درختوں میں چڑھ جاؤں گا. حجت کرنے لگا. اس کے بعد طوفان سے ایک بڑا موج آ کر ان کے درمیان میں حائل ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو بھی پانی کے عذاب میں مبتلا کیا. قوم سبا جو یمن میں رہا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ. جس علاقے میں، جس بستی میں وہ رہتے تھے، ان کے دونوں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشنما باغات، پھلوں والے باغات. اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت رکھی تھی، اتنی نعمتیں عطا کر رکھی تھی، اگر کوئی آدمی ٹوکرا سر پر لے کر گزرتا تو اسے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، خود بخود پھل اس ٹوکرے میں بھر جاتی تھی. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائی. لیکن جب وہ قوم نافرمان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کیا. تو یہی وہ قوم ایک ڈیم بنا رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کے ذریعے سے، ڈیم کے پانی کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. الغرض کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے یا تو پانی کم کر دیتا ہے یا پانی زیادہ کر دیتا ہے. پانی کم کر دیتا ہے تو قحط سالی آ جاتی ہے، پانی اگر زیادہ ہو جائے تو سیلاب، باڑھ، طوفان، سونامی، جو آپ کہیں وہ کہہ لیں. جب بارش نہ ہو تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. بارش نہ ہونے کا ایک سبب قرآن مجید بیان کرتا ہے. جب کسی قوم کے مالدار اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہ نکالے تو الا
منع القطر من السماء، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ اگر بارش نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں توبہ کریں، استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہی کہنے لگے اپنے قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو یہی نصیحت کی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے قوم کو یہی سمجھاتے رہے۔ حضرات، یہ بارش کے موسم سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں بھی مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارے علاقے کے اطراف و اکناف، ہمارے پڑوسی اسٹیٹ میں بھی مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ کیرلا اسٹیٹ کے اندر، وائناڈ کے اندر آن کے آن بستیاں غائب ہو گئیں۔ آپ اخبار میں دیکھے ہوں گے، پرنٹ اخبار میں 300 سے زائد افراد لقمہ اجل ہو گئے، مٹیوں کے نیچے دب کر نام و نشان تک ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائیں، اس لیے کہ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دب کر مرتا ہے، جو ڈوب کر مرتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ زمینوں کے نیچے دب گئے، پانیوں میں غرق ہو گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائیں، جو مجبور ہیں، جو لاچار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائیں۔ حضرات، بارش کا موسم جب آتا ہے تو بارش کے موسم میں بہت سارے احکامات ہیں۔ یہ بارش کا موسم جب آتا ہے تو سب سے بڑا سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ بعض بادل موت کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ بعض بادل موت، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی اور یہ شک ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کیسا کرے گا؟ یہ بارش کا جو موسم ہے اس کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے، اے میرے بھائی، ذرا بتاؤ کیا تمہارا گزر کسی ایسی زمین پر سے ہوا ہے جو زمین کے بنجر ہے، سخت ہے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، میرا گزر ویسے زمین سے ہوا ہے جو بنجر ہے، جو سخت ہے، جو سوکھا زمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، ذرا بتاؤ کہ چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اسی زمین سے دوبارہ تمہارا گزر ہوا ہے جو زمین کے سرسبز و شاداب ہو گئی ہو، باغیچے کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہو؟ تو صحابی کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا۔ جب ایک زمین بنجر ہے، سوکھی ہے، سخت ہے، کوئی چیز اگانے کے، کوئی پودا اگانے کے لائق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، وہی زمین جو خشک ہے، بنجر ہے، سوکھی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسانے کی وجہ سے اس زمین کو نرم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس زمین سے غلہ اگتا ہے، پودا اگتا ہے، پھل پھلالی اور سبزہ تمام چیزیں اگنے کے لائق ہو جاتی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال دی. اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک مردار زمین کو، خشک زمین کو زندہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا میں مرنے کے بعد کل روز قیامت اس کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں. حضرات، بارش کے احکام میں سے احکام یہ بھی ہے کہ جب بھی بارش ہو جائے تو موسم کے بارش جو پہلا بارش ہے اس میں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو بھگونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے جب بھی موسم کے سب سے پہلی بارش ہوتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارش کے ذریعے سے اپنے بدن کو بھگوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب بارش برستی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ رحمہ رحمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. جب بارش نہ برسے تو جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا فرما. جب بھی بارش برسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اے اللہ یہ جو بارش برس رہی ہے اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش عطا فرما. ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں ہی آپ دعا پڑھیں، آپ کی جو بھی زبان ہے، کنڑ ہو، تیلگو ہو، ملیالم ہو، تمل ہو، انگلش ہو، جو بھی زبان ہو اسی زبان میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا. اور اسی طرح جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الادویتی ومنابت الشجر. اے اللہ اس بارش کو وہاں برسا جہاں بارش نہیں ہے، اے اللہ اس بارش کو وادیوں میں، پہاڑوں میں برسا، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں برسا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بارش کے موسم میں ان تمام احکامات کو ہمیں مد نظر رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے. دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص کر ہمارے کیرلا اسٹیٹ کے وائناڈ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی اپنے دعاؤں میں یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے لوگوں کی درجات کو بلند فرمائیں. جو مجبور ہیں، جو بے گھر ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین گھر عطا فرمائے. جو زخمی ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.